بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ ٹی وی ون کینیڈا، ریڈیو پاکستان ٹورانٹو اور ٹی وی ون کینیڈا کی مشترکہ پیشکش ہے۔ کینیڈا کا پہلا اردو چینل ہے ہر دل کی لگن۔ راجرز کیبل چینل 857 پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور آج کل اس کا فری پریویو ہے 12 مارچ تک۔ آپ کے لیے لے کر آیا کرتے ہیں کچھ خاص خبریں، سارا دن میں جو کچھ رونما ہوتا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں اور کچھ کینیڈا میں۔ سب سے اہم اور پہلی خبر، وزیراعظم نے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الدین عباسی کو DGISI مقرر کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل جناب ظہیر الاسلام عباسی اس سے پہلے بھی ISI میں کچھ خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ جنرل احمد شجاع پاشا کا ٹینیور 18 مارچ کو ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد چارج سنبھالیں گے جناب ظہیر الاسلام صاحب۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل کیانی کے یہ خاص دست راست تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کو بڑا اعتماد ہے ان پہ۔ بہت سی باتیں تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ شاید جنرل شجاع پاشا کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ ایسے اشارے ملے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن نے بھی یہ مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ اگر جنرل شجاع پاشا کو ایکسٹینشن دی گئی تو عدالت میں چلے جائیں گے۔ چلیے، جو کچھ ہوا بہتر ہوا، اور میرے خیال میں ایکسٹینشن پہلے مل چکی تھی، اب ایک نیا ہی سربراہ آنا چاہیے تھا، اور یقیناً پاکستان کی آرمی کے لیے، پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کے لیے یہ ایک اچھا اضافہ بھی ثابت ہوں گے، اور پاکستان کے لیے مزید نیک نامی اس لیے ہو کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے آج کل، آپ سے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو کیس چل رہا ہے ISI کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے پاکستان کے سیاستدانوں کو رقوم دینے کا، اس کو کم از کم کسی طریقے سے یہ بہتر طور پہ مستقبل میں ٹیکل کر سکیں۔ آج ISI کے سابق سربراہ اسد درانی نے سپریم کورٹ میں تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اسلم بیگ صاحب جو کہ آرمی چیف تھے، ان کے کہنے پہ سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کی تھی۔ اسلم بیگ صاحب نے بھی آج اپنا بیان جو ہے جمع کروایا عدالت میں، اور اس میں ایک پیرا ایسا تھا جس میں تنزیہ کچھ لکھا گیا تھا کہ پہلے بھی 2 جج صاحبان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ہیٹرک ہو رہی ہے، اور کوئی بھی شاید ایسا نہ ہو آرمی چیف جو 3 ججز کے سامنے پیش ہوا۔ عدالت نے اس پہ اظہار ناراضگی کیا تو اس کے بعد اسلم بیگ صاحب نے ریکویسٹ کی، اس کو اس میں سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد معافی بھی طلب کی۔ پہلی مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان کی آرمی کے جنرل جو ہیں وہ عدالت کے سامنے آئے ہیں۔ بہت سے الزامات بھی ہیں، یونس حبیب صاحب نے عدالت میں کچھ کہا، ٹیلی ویژن پہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور بہت سے نام ہیں۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی الزامات، اس کے بعد ڈینائل، پھر الزامات، اور سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ثابت ہوتا کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ البتہ ایک دوسرے کے خلاف بولنے کا موقع سیاستدانوں کو بھی اور اینکرز کو بھی بہت مل گیا ہے، اور اگلا کچھ عرصہ اس حوالے سے گرما گرمی کم از کم نیوز میں ضرور رہے گی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امریکی قونصل خانہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ امریکہ نے ریکویسٹ کی تھی لیکن اس کو مانا نہیں گیا ہے۔ بہت سی چیزیں بلوچستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ بیرونی مداخلت ہے، اور امریکہ کے اس قونصل خانے کے حوالے سے بہرحال اگر یہ فیصلہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا تو اس پہ کیا کہیں، یہ ان کی رائے ہے، اور اگر پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو لگتا ہے کہ اس کے ملک میں کوئی بیرونی کسی نہ کسی حوالے سے دراندازی ہوتی تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے۔ جنوبی وزیرستان میں آج پھر ڈرون حملے ہوئے ہیں، کچھ وقفہ اور اس کے بعد پھر ڈرون حملے، اس میں 15 کے قریب لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی بار بار کہتے ہیں کہ ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ ہے، لیکن شاید اب یہ بات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور پھر امریکی حکام تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پاکستانی حکام کو اطلاع دینے کے بعد ان کی مرضی سے ہوتا ہے، کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں۔ سینٹ میں انسانی حقوق کمیشن کے قیام کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے، اچھی بات ہے، اور کہا جا رہا ہے اس کے بعد ایجنسیز کے جو لوگ مختلف جگہوں سے اٹھا لی جاتے ہیں اس کے لیے ممکن ہے کہ اب بہتر قانون سازی ہو سکے۔ امریکہ نے فوجیوں کو قرآن پاک کی تکریم کی تربیت دینے کا آغاز کیا ہے۔ افغانستان میں جو مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد فوجیوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے قرآن پاک کی تعظیم کرنی ہے، اور میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب کی تکریم اور تہذیب جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ تمام جو مذہب ہیں وہ مقدس ہیں، جس کا جو بھی مذہب ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اس کے تقدس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا کرکٹ کے نامور بیٹسمین اور انڈیا کے ممتاز بیٹسمین راہل ڈراوڈ نے بالآخر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 164 میچز میں 13,288 رنز انہوں نے بنائے تھے، 26 سنچریاں اس میں شامل تھیں، اور سچن ٹنڈولکر کے بعد وہ دنیا میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں۔
जो लास्ट सीरीज हुई थी कुछ अच्छी कारकर्दगी उनकी नहीं रही और उन्होंने बिलाखिर फैसला किया कि अब नए खिलाड़ियों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। अच्छा फैसला है। जाहिर है वक्त के साथ साथ चीजें नई आती हैं, प्लेयर्स नए आते हैं, उनको क्रिकेट की तरवीज के लिए अब जाहिर है कोशिशें करनी चाहिए। और दी वॉल के नाम से मशहूर थे और यकीनन बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन अब वो इंडिया की क्रिकेट टीम में शामिल नहीं रहेंगे। बॉलीवुड की ही बात करते हैं। जॉन इब्राहिम को लापरवाही से ड्राइविंग करने के एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2006 में यह वाकया हुआ था। 2010 में मजिस्ट्रेट ने उन्हें सजा सुनाई थी। आज उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। बहरहाल स्टार हैं बॉलीवुड के, इसलिए खबर बन जाती है और बहुत से ऐसे स्टार मेरे ख्याल में अब बॉलीवुड के हैं जो किसी न किसी हवाले से जेल जा चुके हैं। एक और अहम कह लीजिए साइंसदानों ने एक बड़ी अच्छी बात, खुशखबरी है कि गुर्दों की जो पेवंदकारी होती है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसकी तब्दीली के बाद ऑपरेशन के दौरान स्टेम सेल्स अगर जो है उसका एक इंजेक्शन कहते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है, उससे मरीज जिंदगी भर अद्वियात से उसको छुटकारा मिल सकता है। इसके तजर्बे हुए हैं, कामयाब तजर्बे हुए हैं और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी खबर है किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। कल 12 बजे जहन में रखिएगा, जी हां, डे लाइट सेविंग हफ्ते की रात 2 बजे, 12 बजे नहीं 2 बजे, 2 बजे घड़ियां 1 घंटा आगे हो जाएंगी और सोते हैं तो पहले करके आप जो है घड़ियां आगे करके सो जाइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकली इंसानी जिस्म पर असर भी पड़ता है, शायद पड़ता हो, लेकिन जो लोग सोते ही रात को 2 बजे उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, 2 क्या और 3 क्या, लेकिन जहन में रखिएगा घड़ियां आपको आगे जरूर करनी हैं। पुलिस के मुताबिक टोरंटो से मिलने वाली इंसानी जिस्म की बाकियात हैं, वो एक आपको याद होगा टीनेजर थी मरियम, सितंबर 2009 में जो है वो गायब हो गई थी। अब कहा जा रहा है कि वो जो इंसानी जिस्म की बाकियात हैं वो उनकी हैं। पुलिस ने उसको कंफर्म कर दिया है। फरवरी में कनाडा की जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है, बेरोजगारी की शरह है, वो 7.4% तक पहुंच गई है। परेशानी की बात तो है ही, तकरीबन 3000 के करीब जॉब जो है वो खत्म हुई हैं। कुछ सूरत हाल कभी बेहतर होती है कभी नहीं, लेकिन ये दुनिया भर में है और उसका असर कुछ न कुछ कनाडा पे जरूर पड़ता है। लॉन्ग वीकेंड तो नहीं है, लेकिन वेरी वेरी लॉन्ग वीकेंड बच्चों के लिए है क्योंकि मार्च ब्रेक शुरू हो गया है। लेकिन हम आपके साथ जरूर होंगे कल भी इसी टाइम पे। और आपको फिर याद दिला दें कि TV1 कनाडा का पहला उर्दू चैनल है। आप 4167032182 नंबर है, इस पे कॉल करके फ्री प्रीव्यू के दौरान बहुत से इनामात, हजारों इनामात जीत सकते हैं। info@tv1canada.com पे ईमेल करके भी आप इनामात जीत सकते हैं। आप देखते रहिए, ये आपका अपना चैनल है। हमें दीजिए इजाजत, बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा और हौसला नहीं हारना, भला हौसला भी गुहारने की चीज है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि ये सब अच्छे की आवाज। अरशद भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और सपुर्द मौला।